السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 964، سورۃ القصص، آیت 81 تا 82، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے، افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دنسا دیتا۔ افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ فخسفنا، چنانچہ ہم نے دھنسا دیا، بہی اسے، وبدارہ اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں، فما پھر نہ کانا ہوئی لہو اس کے لیے، من فئۃ کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کانا اور نہ ہوا وہ، من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، تمنوا آرزو کی تھی، مکانہ اس کے مرتبے کی، بالامس کل، یقولون وہ کہتے تھے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ تعجب ہے، کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے، الرزق رزق، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور وہی تنگ کرتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ من اللہ احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، لخسفا تو البتہ وہ دنسا دیتا، بنا ہمیں بھی، وَإِكَأَنَّهُ تعجب ہے، کیا نہیں تو نے دیکھا کہ لا یفلح نہیں کامیاب ہوتے، نہیں فلاح پاتے، الکافرون کافر۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ القصص، قارون تباہ ہو چکا، قارون غرق ہو گیا، اپنے خزانوں، اپنے بنگلوں، کوٹھیوں اور محلات سمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اس کے گھر اور اس کی جماعت سمیت غرق کر دیا۔ فرعون کے بنگلے، مکان، محلات، اللہ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیے۔ کیوں؟ کہ وہ بے ایمان تھا، کیوں کہ وہ حق کو جھٹلانے والا تھا، کیوں
کہ وہ پیغمبر کا دشمن تھا؟ کیوں کہ وہ تکبر کرنے والا تھا، کیوں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کو نہ ماننے والا تھا۔ اس بے وقوف اور احمق نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ سارا کچھ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا، میں خود قابل ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، میں خود بڑا دانشور اور عقل مند بندہ ہوں، میں نے علم کے زور پر اتنا سارا مال اور دولت اور اتنا بڑا رتبہ اور مقام حاصل کیا۔ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو زمین میں دھنسا دیا، اس کی کوئی جماعت باقی نہ رہی جو اللہ کے مقابلے میں قارون کی مدد کرتی۔ فرعون نہیں، قارون، فرعون کے وزیر قارون۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا، اور قارون نے چونکہ تکبر کیا، غرور کیا، حق کو جھٹلایا، تو اللہ نے اسے غرق کر دیا، اور کوئی جماعت نہ رہی جو اللہ کے مقابلے میں قارون کی مدد کرتی، اور نہ قارون خود اپنے آپ کو بچانے والا تھا۔ تو تکبر کرنا اور حق کو جھٹلانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیتے جی قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3485، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به وهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ۔ ایک آدمی اپنی چادر تکبر سے گھسیٹے جا رہا تھا، یعنی چادر کپڑا ٹخنوں سے نیچے پیچھے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ نے اسے اسی حالت میں زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ علماء مفسرین کا یہ کہنا ہے، علماء تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد قارون ہے۔ تو تکبر کرنے والے، ان کا یہ حشر ہوتا ہے اور ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اپنا کپڑا یا اپنی چادر شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ تکبر کرتے ہیں اور مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتے ہیں، اور پھر اس پر جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم تو تکبر سے نہیں کر رہے۔ تو یہ عمل بذات خود تکبر ہے کہ مرد کا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، ایڑی سے نیچے رکھنا، تو جو کپڑے کا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا، اور یہ بذات خود تکبر ہے۔ ابو داود کتاب اللباس میں باب ما جاء فی اسبال الازار حدیث نمبر 4084 ہے، 4084۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ابن سلیم سے کہا، ورفع ازارک الی نصف الساق فإن ابیت فإلی الکعبین وإیاک وإسبال الازار فإنها من المخیلۃ وإن اللہ لا يحب المخیلۃ۔ اپنی چادر کو اپنی نصف پنڈلی تک رکھو، یعنی مرد کا کپڑا، چادر، شلوار، پینٹ، پتلون، پجامہ، توپ، یہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم ٹخنوں تک ہی ہونا چاہیے، یعنی ٹخنے کور نہ ہو اوپر جو لباس پہن رکھا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اپنی چادر کپڑے کو لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ مخیلہ ہے، یہ تکبر ہے۔ چادر کپڑے کا مرد کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا بذات خود تکبر ہے، بھلے وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تکبر نہیں کر رہا، تو یہ خود بخود تکبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی لا یحب المخیلہ، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نہ ہی متکبرین کو پسند کرتا ہے۔
نہ ہی تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان میں، دیکھیے سبحان اللہ، امام نووی رحمہ اللہ باب باندھا کون سا؟ کتاب الایمان، حدیث نمبر 106، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، پلس یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان 3 بندوں میں ایک بندہ وہ ہے المسبل ازارہ، وہ جو اپنا کپڑا لٹکانے والا ہے، یعنی پینٹ پتلون شلوار پجامہ تو بٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ قارون، اس کو اللہ نے کیوں جیتے جی زمین میں دھنسا دیا؟ کیوں قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جا رہا ہے؟ کہ وہ تکبر کر رہا تھا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ بندہ اپنی اوقات تو دیکھے، بندہ اپنی اوقات تو دیکھے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، اور وہ جو حقیر حقارت زدہ قطرہ، ناپسندیدہ قطرہ، اور کرنے لگ جائے بندہ تکبر، تو سزا تو پھر یہ ہونی ہے۔ ہاں جی، یہ سزا تو اسے ملنی ہی ملنی ہے۔ اسی طرح قارون کے اور بھی بہت سارے جرم تھے۔ فرعون جو ظالم تھا، جو خبیث تھا، فرعون جو لعنتی تھا، قارون لعنتی بھی فرعون کا مددگار تھا۔ تو ظالم کا مددگار ہونا، ظالم کے ظلم میں شریک ہونا ہے۔ اور بہت ساری ایسی روایات جو قارون کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں جو کہ اسرائیلیات پر مبنی ہے، اسرائیلی روایات پر۔ ہاں جی، ایسی روایات جو اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ پائے ثبوت کو پہنچتی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے قارون کو غرق کیا اور قارون ہلاک ہوا۔ اللہ نے جیتے جی ہی اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اب لو کدھر گیا تمہارا علم، کدھر گیا تمہاری جماعت، کدھر گیا تمہارا ساتھی فرعون، کدھر گئی تمہاری وزارت، سب کچھ خلاص اور فنش۔ آؤ بچاؤ اپنے آپ کو، یا کسی اور کا کہو کہ آؤ مجھے بچا لے۔ تمہیں علم پر بڑا ناز ہے نا، تمہیں دولت پر بڑا تکبر ہے، تمہیں وزارت پر تکبر ہے، تمہیں محلات اور نوکروں چاکروں پر تکبر ہے، تو آؤ یا تو خود اپنے آپ کو بچا لو، یا کوئی آئے تمہارے اللہ کے مقابلے میں مدد کرنے والا۔ تو کیا ہوا؟ وہ غرق ہی ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم بھی پھر قارون کی طرح مال و دولت اور وزارت اور محلات دیے جاتے، جب انہوں نے قارون کا غرق ہونا دیکھا تو اب توبہ توبہ کرنے لگے۔ قارون کی خزانے اور قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہنے لگے لوگ بڑا نصیبوں والا ہے جی، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، ہم دولت مند بندے کو دیکھتے ہیں تو ہماری رال ٹپکنے لگ جاتی ہے، کاش میرے پاس بھی 2D اور GLI ہوتی نا، میرا بینک بیلنس بھی کروڑوں سے لاکھوں سے بھرا ہوتا۔ ہے نا ایسے لوگ کہ دولت والے کو دیکھا، اچھی گاڑی مہنگی گاڑی والے کو دیکھا، بڑے اونچے بنگلے والے کو دیکھا تو رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ لو قارون تو ہو گیا ہلاک، اور قارون کو دیکھ کر جن کی رال ٹپکی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ نصیبوں والا ہے، کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ دیا گیا ہوتا، وہ جب قارون کو انہوں نے غرق ہوتا دیکھ لیا، سن لیا، تو کہنے لگے اللہ ہماری توبہ۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دولت ہے یا رزق کی تنگی ہے، یہ علم پر یا اچھے نصیبوں پر مبنی نہیں ہے۔ اگر قارون اچھے نصیبوں والا ہوتا تو اس لعنتی کا یہ حشر ہوا ہوتا۔ لوگوں نے جب قارون کا اتنا برا حشر دیکھا، سونا بھی، چاندی بھی، محلات بھی، جماعت بھی، خود قارون غرق ہو گیا، زندہ زمین نے نگل لیا۔ اب لوگوں نے اللہ سے توبہ کی کہ یا باری تعالیٰ ہماری توبہ ہے، اللہ کا ہم پر احسان کہ اللہ نے ہمیں نہیں دنسایا،
ہاں جی کیوں؟ اس لیے کہ قارون تو مجرم تھا ہی، جنہوں نے قارون جیسا بننے کی تمنا کی اور قارون کو بڑے نصیبوں اور بختوں والا کہا، وہ بھی عذاب کے مستحق تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے احسان کر دیا اور انہیں قارون کی ہلاکت دکھا کر انہیں سنبھل جانے سدھر جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہم پر تیرا احسان، مطلب ایسی دولت ایسی وزارت سے ہماری توبہ کہ جس دولت اور شہرت اور وزارت کے جو شخص ہے اس کا یہ حشر ہو۔ انہوں نے کہا افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے، یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ضروری نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ اللہ کا محبوب بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ جس کو اللہ نے غریب رکھا وہ اللہ کا دشمن ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اور ان کا یہ قول ہے موقوفاً اور مرفوع کے حکم میں ہے۔ ہاں جی الادب المفرد امام بخاری میں علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح کہتے ہیں، اور سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 2714 نمبر پر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے بیچ میں تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں۔ کس طرح تقسیم کیے؟ کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسے اللہ نے تمہارے بیچ تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ۔ اللہ اکبر۔ اللہ دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ دنیا اللہ اپنے دوست کو بھی دیتا ہے اور دنیا اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ دنیا اللہ نے قارون کو بھی دی اور دنیا اللہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی دی۔ قارون اللہ کا دشمن تھا اور عثمان اللہ کا یار تھا، اللہ کا دوست تھا۔ ہاں جی اب دیکھیے قارون نے کیا کیا، ظلم کیا، اور عثمان نے کیا کیا، اتنا مال دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ تو اللہ دنیا دوست کو بھی دیتا ہے اور دشمن کو بھی دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دولت مند ہو وہ اللہ کا دوست ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو غریب ہو اور وہ اللہ کا دشمن ہو۔ اور فرمایا وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ ایک اور دولت بھی ہے، وہ دولت صرف اللہ اپنے یاروں اور پیاروں کو دیتا ہے۔ ایک ایسی دولت جو اللہ اپنے یاروں اور اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اور وہ دولت ہے ایمان باللہ، ایک اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں نبیوں رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد پھر اٹھنے پر ایمان۔ تو ایک دولت ایمان کی دولت ہے، جو دولت صرف اپنے یار اور اپنے پیارے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو دنیا دیکھ کر ہم مر نہ میٹیں، دولتوں اور وزارتوں کے حامل لوگوں کو دیکھ کر ہماری رال نہ ٹپکے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ویسے حدیثیں ساری پیاری ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام کتاب الجامع میں لے کر آئے، اور کتاب الجامع مجھے پڑھائی میرے استاد محترم انتہائی شفیق اور مہربان استاد عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ نے۔ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام کتاب الجامع میں یہ روایت لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف مت دیکھو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دولت مند لوگوں کی طرف دیکھ کر تمہاری رال نہ ٹپکے، ورنہ دیکھ لو قارون کا کیا حشر ہوا۔ تو کہا کہ لا تنظر الی من هو فوقک، جو تم سے اوپر ہے نا اس کی طرف مت دیکھو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو گے۔
اور جو تم سے نیچے ہے اسی کی طرف دیکھو۔ حدیث کا مطلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ نے سائیکل دیا ہے نا، سوراب کا سائیکل، چائنا کا سائیکل، تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں موٹر سائیکل والے کو دیکھ لوں میری رال ٹپکے، میں سوزوکی کار یا 2D GLI والے کو دیکھوں اور میری رال ٹپکنا شروع ہو جائے، نہ، میرا کام ہے میں اسے دیکھوں جو پیدل جا رہا ہے۔ سوراب اور چائنا کی سائیکل کم از کم 10-12 ہزار کی ہے آج جب میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، تقریباً۔ تو اللہ نے مجھے اتنا تو دیا ہے نا، میں دیکھوں اس شخص کو جو پیدل جا رہا ہے، اس کے پاس 8-10 ہزار نہیں کہ وہ سائیکل لے لے، یا میں دیکھوں کہ وہ جو بندہ لولا لنگڑا جا رہا ہے، مجھے اللہ نے پاؤں دیے نا، 2 ٹانگیں دونوں سلامت ہیں، اب میں دیکھوں کہ ہاں کاش میرے پاس بھی سوراب کی سائیکل ہوتی نا، موٹر سائیکل ہوتا۔ او بھائی یہ مت دیکھو، دیکھو کہ تم اپنی ٹانگوں پر چل کر جا رہے ہو، وہ دیکھو جو لولا لنگڑا اندھا گنڈا محتاج بیٹھا ہے۔ جب ہم اپنے نیچے والے کو دیکھیں گے نا، ہم کہیں گے الحمدللہ، اور جب اپنے اوپر سے والے کو دیکھ کر ہماری رال ٹپکے گی تو ہم کہیں گے ہاں ہمیں تو کچھ نہیں ملا، نصیبوں والا ہے تو یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ خزانوں کے مالک ہوں، ضروری نہیں کہ وہ اچھے نصیبوں والا ہو، وہ فرعون کی طرح، قارون کی طرح بدبخت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ راوی ہے، ترمذی میں ابواب الزہد ہے، حدیث نمبر 2325 ہے۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا صرف 4 بندوں کے لیے ہے۔ اب یہ مثال دی ہے، اور یہ مثال کوئی ہوا میں نہیں ہے، ہماری دنیا میں حقیقتاً یہ کردار موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا و علما، ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کر دیا، چنانچہ وہ اس کے متعلق پروردگار سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اس مال میں اللہ کا حق جانتا ہے، یہ بندہ سب سے افضل بندہ ہے۔ مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ مطلب غلط نہیں استعمال کرتا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے نمبر کا بندہ۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا۔ آپ سمجھ لو کہ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، علم تو ہے مگر دولت نہیں ہے، علم ہے مگر عبد الرحمن بن عوف نہیں ہے، علم ہے مگر عثمان نہیں ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا مگر دولت نہیں دی۔ ابو ہریرہ کی مثال میں نے اس لیے دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیسہ، دولت، مال نہیں تھا، بڑے غریب الحال قسم کے صحابی تھے، اتنے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل زمین پر ابو ہریرہ لیٹا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آتے جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھتا، لوگوں بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب تمہیں معلوم ہے؟ ویسے تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، لیکن وہ دراصل آنے جانے والوں کو اپنی جو ہے وہ خودی برقرار رہے، خودی پر حرف نہ آئے، اشارتاً کہہ دیتا تھا میں بھوکا ہوں بھائی، کچھ کھلا دو، کچھ پلا دو۔ تو ایک بندہ وہ جسے اللہ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا، ہے سچی نیت والا، کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، یعنی اگر میں بھی عثمان اور عبد الرحمن بن عوف ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اونٹوں کے اونٹ، لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں خرچ کر ڈالتا۔ فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، عثمان اور ابو ہریرہ، عبد الرحمن اور ابو ہریرہ دونوں اجر میں برابر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اچھا جی، اب آئیں تیسرے بندے کی طرف۔ اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا مگر علم نہیں دیا، تو وہ فضول میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، نہ
اس مال میں اللہ کا حق جانتا ہے۔ فرمایا یہ بدترین مرتبے کا شخص ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم، چنانچہ وہ برے سوچ ہی سوچتا ہے، کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص جیسا عمل کروں، تو یہ اس کی نیت ہے، اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے، یعنی نہ علم ہے نہ مال ہے، سوچیں قارون جیسی خبیث ہیں، تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جن لوگوں نے قارون کا خزانہ اور مال اور شان و شوکت دے کر کہا تھا نا کہ کاش ہم بھی اس طرح دیے جاتے، تو یہ بھی گناہ میں برابر تھے، قارون کی طرح ان کا بھی ہلاک ہونا بنتا تھا، مگر یہ کہ من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، سدھرنے، سنبھلنے، سوچنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور اللہ نے اپنے احسان کی وجہ سے ان کو زمین میں نہیں دھنسایا۔ تو میرے بھائیوں، میرا یہاں تک تجربہ ہے اور جہاں تک میرا علم ہے، دنیا کی دولت فتنہ ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس مال آ جائے نا تو میں تیری راہ میں خرچ کروں، لیکن بھائیوں جب دولت آ جاتی ہے پھر خرچ نہیں ہو پاتا۔ دنیا میں کم ایسے بندے آپ کو ملیں گے جو کہ عثمان ہوں گے، جو کہ عبد الرحمن ہوں گے، جو کہ ابو ہریرہ ہوں گے، یہ بہت کم بندے ہوں گے، ورنہ قارون جیسے بندے دنیا ان سے بھری ہوئی ہے۔ دولت فتنہ ہے، فتنہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پیسہ ہے ہی فتنہ۔ دنیا میں بہت تھوڑے بندے اللہ نے ایسے پیدا کیے جو عثمان ہوئے اور عبد الرحمن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا ضرور کرتے ہیں، یا اللہ تو علم بھی عطا کر، تو دولت بھی عطا کر، کہ ہم تیری راہ میں علم بھی بیان کریں اور دولت بھی نچھاور کریں، اور یا اللہ تو ہمیں دولت، دنیا، زر زن کے فتنے سے محفوظ بھی فرما، بچا بھی صحیح، نیکی کے کام میں ہماری توفیق ہمیں عطا فرما، اور برائی کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔